نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے یعنی کہ بقرعید سے پہلے ہم سبھی کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو ہم جان سکیں تاکہ شریعت کے احکام کی روشنی میں ہم قربانی کر سکیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی تو ہم نے کی لیکن وہ ہمارے رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہ ہو۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تین طرح کے لوگ جن کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عمدہ سے عمدہ جانور ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ قربان کریں، مہنگے سے مہنگا جانور ہی قربان کیوں نہ کریں، لیکن ان لوگوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ پچھلے بیان میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قربانی کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، تقوی اور اچھی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہ تین قسم کے لوگ جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، ان کے اندر نہ ہی تقوی ہے نہ ہی ان کی نیتیں درست ہوں گی، تو ان کی قربانی کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ سود کا مال کھاتا ہو یا پھر سود کسی سے لیا ہو یا سود کسی کو دیتا ہو، تو ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت بیع کو حلال کرتا ہے لیکن ربا کو حرام کرتا ہے، اور یہ ربا جو ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ آج تو سود ہر طرح سے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، چاہے وہ بینک کے معاملات ہوں، چاہے پھر لوگوں کے آپسی معاملات ہی کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کا دوسرے بھائی سے ہی کوئی قرض کیوں نہ ہو۔ ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کو قرض دیتا ہے تو وہ بھی یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر اگر تو نے مجھے میرے پیسے واپس نہیں لوٹائے تو پھر تیرے پیسے جو ہے وہ 2 گنے کر دیے جائیں گے، 3 گنے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سود کے اندر داخل ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم ان معاملات میں گرفتار تو نہیں ہو گئے، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کو جو قرض دے رہے ہیں یا جو قرض لے رہے ہیں کیا کہیں اس کی بنیاد سود پر تو نہیں رکھی گئی۔ تو یاد رکھیں اگر سود کا اس سے ذرا سا بھی رشتہ ہے تو پھر وہ قربانی ہماری حرام ہے، اس قربانی کا ہمیں کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ گوشت تو ہمیں مل جائے گا، گوشت تو آپ کھا لو گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا خلوص اور تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ جب تمہاری نیت ہی صاف نہیں ہوگی، جب تم سود کے پیسے سے قربانی کرو گے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ جو کہ سود خور ہو، یا تو سود لیتا ہو یا تو سود دیتا ہو، ایسا شخص ہے کہ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ شراب بیچتا ہو، شراب بیچنے کا کاروبار کرتا ہو، چونکہ شراب ایک حرام چیز ہے، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی شراب کا کاروبار کرتا ہے اور شراب کے کاروبار کے بعد جب وہ پیسے جمع کرتا ہے اور ان پیسوں سے اگر اس نے جانور خریدا قربانی کا، چاہے وہ جانور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تندرست، کتنا ہی مہنگا اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جس پیسے سے یہ جانور خریدا گیا ہے یہ حرام کا پیسہ ہے، اور حرام کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بھی جگہ نہیں۔ حرام چاہے سودی اعتبار سے ہو، چاہے شراب کا کاروبار کر کے حرام کیوں نہ ہو، حرام کے پیسے سے اللہ کی راہ میں چاہے کوئی بھی چیز قربان کر دی جائے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ قربانی کرو اللہ کی راہ میں حرام کے پیسوں سے، چاہے حج کیوں نہ کر لو، نہ ہی آپ کا حج قبول ہوگا، نہ ہی قربانی قبول ہوگی۔ چاہے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیوں نہ کر لو، غریبوں کو مالدار ہی کیوں نہ کر دو، لیکن وہ تمہارا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا ذریعہ حرام ہے۔
اور اگلا وہ شخص ہے جو کہ کسی کا حق مارتا ہو، حق مار کر کے پیسے رکھ لیے ہوں اور ان پیسوں کے ذریعے سے قربانی کرتا ہو۔ آج کل تو یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ پچھلے بیان میں نے اس چیز کو لے کر کے آپ سبھی کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اور یہ ایک الگ سی بات ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہے کہ انجام کیا ہوگا، لیکن دنیا میں ہی اگر حق مار کر کے اور پیسے جمع کیا اور اس کے بعد قربانی کے لیے جانور خرید کر کے جانور قربان کرتے ہیں تو وہ جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، وہ قربانی بھی قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی ثواب دیا جائے گا۔ لیکن آج یہ بیماری بھی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ باپ بیٹے کا حق مارتا ہے، بیٹا باپ کا حق مارتا ہے، ماں بہن بیٹی آپس میں ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا حق مارتا ہے، بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، آپس میں پڑوسی ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ غرض کے کام کاج کے سلسلے میں جو بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا معاشرہ آج ان گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، چاہے وہ سود کی لعنت ہو، چاہے وہ شراب کی لعنت ہو، چاہے پھر وہ دوسروں کا حق مارنا کیوں نہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ ان گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے، اور اس کے بعد عمدہ سے عمدہ جانور خریدے جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے جانور باہر کے ملکوں سے منگوائے جا رہے ہیں اور ان کی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا۔ ایک تو تم نے جو جانور خریدا ہے اس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ویسے ہی نہیں ہے، چاہے وہ سود کا پیسہ ہو، چاہے وہ شراب بیچ کر کے پیسہ کمایا ہو، چاہے وہ لوگوں کا حق مار کر کے پیسے لیے ہوں۔ اور دوسری چیز، تمہاری تو نیت ہی خالص نہیں، تمہاری تو نیت ہی یہی ہے کہ میں مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر کے لوگوں میں شہرت کما لوں، لوگوں میں میرا نام ہو جائے کہ اس نے تو بڑا مہنگا سے مہنگا جانور خرید کر کے قربان کیا۔ لیکن یہ تو تمہاری سوچ ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نہ تمہاری قربانی قبول کی جائے گی، نہ ہی لوگوں کی نظروں میں تمہیں کوئی عزت ملنے والی ہے، کیونکہ تمہارے سامنے تو لوگ اگرچہ واہ واہی کر دیں گے لیکن تمہارے پیٹھ پیچھے یہی کہیں گے کہ حرام کے پیسے سے اللہ کی راہ میں قربانی کیا ہے تو اس کا کیا فائدہ نکل سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو صرف اور صرف جو چیز ملے گی وہ تو جانور کا گوشت ہی ہے، اس کے بدلے میں کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ قربانی کے دن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ایسا نہیں جو کہ خون بہانے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک ہو، لیکن ایسا خون بہا کر کے فائدہ ہی کیا ہوگا جو کہ حرام پیسے سے کمایا گیا ہو۔ یہ تین طرح کے لوگ جن کی قربانی اللہ کی راہ میں کبھی قبول نہیں ہوگی، ان کی عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی، ان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اب میں کچھ اور مسائل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ تو قربانی واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے بیانات میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ مالک نصاب کسے کہا جاتا ہے، لیکن قربانی کے مسئلے میں اور زکوٰۃ کے مسئلے میں صاحب نصاب ہونے میں تھوڑا فرق ضرور ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ مال جو ہے آپ کے پاس وہ سال بھر گزر جائے اس مال پر، اس کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ اگر قربانی سے ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس مال آ جاتا ہے اور آپ مالدار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے پھر وہ مال ہو، چاہے پھر وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، اور وہ مالک نصاب کی حد کو پہنچا دے رہا ہے آپ کو، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ یہاں سال گزرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ بات آپ کو جاننی ہے تو زکوٰۃ کے بیانات کو آپ ضرور سنیں تاکہ تفصیل کے ساتھ آپ کو معلوم ہو سکے کہ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے۔ تو قربانی واجب اگر کسی پر ہے تو وہ صاحب نصاب پر ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ صاحب نصاب تو نہیں لیکن قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے منع کیا جائے گا، بلکہ وہ بھی کر سکتا ہے اور اسے بھی ثواب ویسا ہی دیا جائے گا جیسا کہ ایک صاحب نصاب کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ضروری مسئلہ بتانا چاہوں گی کہ اگر ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہوں تو کیا صرف ایک انسان کی طرف سے قربانی دی جائے تو کیا سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا ہے؟
کیونکہ ہمارے عوام میں یہ چیز رائج ہے، لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ گھر میں اگر 4-5 لوگ رہتے ہوں تو کسی ایک کے نام پر بھی قربانی اگر دے دی جائے گی تو سارے گھر والے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جبکہ اگر آپ کے گھر میں 4 یا 5 لوگ ہیں اور ان 4 یا 5 لوگوں میں اگر صاحب نصاب کوئی ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے، تو جو ایک شخص صاحب نصاب ہے وہ اپنے نام پر اگر قربانی دیتا ہے تو باقی لوگ بھی بری الذمہ ہیں، کیونکہ باقیوں کے ذمہ پر تو قربانی تھی ہی نہیں، قربانی تو اسی ایک شخص کے ذمہ پر تھی جو کہ صاحب نصاب تھا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں 3-4 لوگ ہیں اور 3-4 لوگ سارے کے سارے مالک نصاب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ قربانی صرف ایک کے نام پر یا 2 کے نام پر دلواتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ اور جن کے نام پر قربانی نہیں دی گئی اور وہ بھی صاحب نصاب تھے تو کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ صاف صاف بتانا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں 2 لوگ ہوں یا 10 لوگ ہوں، اگرچہ 10 کے 10 صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہیں تو ان 10 کو اپنے اپنے نام پر قربانی کرنی ہوگی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ گھر کا جو گارجین ہے قربانی اسی کے نام پر دی جانی چاہیے اور کسی کے نام پر نہ دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن صاف الفاظ میں آپ اس بات کو جان لیں کہ جن کا نصاب کو مال پہنچ رہا ہے قربانی انہی کو دینی ضروری ہے۔ اگر عورت کے پاس زیورات ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے تو عورت کے نام پر قربانی دی جائے گی، اگر شوہر کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو شوہر کے نام پر قربانی نہیں دی جائے گی، بلکہ عورت اگر مالک نصاب ہے تو عورت کے نام پر دی جائے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ صرف مرد کے نام پر ہی قربانی دی جاتی ہے، عورتوں کو کسی گنتی میں ہی نہیں رکھا جاتا۔ لیکن آپ سبھی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مالک نصاب عورت ہو یا مرد ہو فرق اس سے نہیں پڑتا، مالک نصاب جو بھی ہے قربانی اسی کے نام پر دی جائے گی۔ گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے 10 مالک نصاب ہیں تو 10 کے نام پر قربانی دی جائے گی، اور اگر 10 میں سے صرف ایک ہی مالک نصاب ہے تو اسی کے نام پر دی جائے گی، اور 10 میں سے کوئی بھی مالک نصاب نہیں تو اگر آپ قربانی نہیں دیتے ہیں تو آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ کیا وہ لوگ کہ جن کے پاس نہ ہی سونا چاندی ہے نہ ہی روپے پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس زمینیں ہیں اور وہ زمین جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، تو اس صورت میں اس زمین پر آپ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے، یعنی اس زمین کے آپ مالک ہیں، اس وجہ سے آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس سونے چاندی ہے یا نہیں، آپ کے پاس زمین ہے اور وہ زمین حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے، یعنی آپ جس جگہ پر رہتے ہیں، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، یہ زمین اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح آپ کھیتی باڑی اگر کر رہے ہیں تو کھیتی باڑی کے علاوہ ہے وہ زمین اور ہر طرح سے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے وہ زمین اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جا رہی ہے، تو اس زمین کے ہوتے ہوئے پھر آپ کو قربانی کرنی واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ نہیں ہے تو قربانی نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو اس زمین کو بیچنا پڑے گا اور پھر آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح نوجوانوں کے اندر یہ بھی خیال آتا ہے کہ پچھلے سال تو میں نے اپنے نام پر قربانی کروائی تھی تو اس سال میں اپنے ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر قربانی کروا دوں، تو میں آپ کو یہ بات پھر سے بتا دینا چاہوں گی کہ پچھلے سال آپ نے اپنے نام پر قربانی کی، اگر آپ صاحب نصاب تھے تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی قربانی قبول ہوئی، لیکن اگر آپ اس سال بھی صاحب نصاب ہیں اور آپ کے ماں باپ صاحب نصاب نہیں تو ماں باپ کے نام پر قربانی دینا یہ کوئی ضروری عمل نہیں، بلکہ آپ کو اپنے نام پر ہی دینا ضروری ہے، اور آپ جب تک صاحب نصاب رہیں گے آپ کو تب تک اپنے نام پر قربانی دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ بھی صاحب نصاب ہیں تو اپنے ماں باپ کے نام پر بھی دیں، اگر آپ کی بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو بیوی کے نام پر بھی دیں اور اپنے نام پر بھی دیں، لیکن اگر آپ صاحب نصاب
نصاب نہیں، لیکن آپ کی بیوی صاحب نصاب ہے، یا آپ کی ماں صاحب نصاب ہے، یا آپ کا باپ صاحب نصاب ہے، تو ان کے نام پر آپ کو دینی ہوگی قربانی۔ یہ ضروری نہیں کہ پیسے آپ ہی خرچ کریں، بلکہ جو صاحب نصاب ہیں ان کو پیسے دینے ہیں، قربانی کرنی ہے۔ لیکن عورتوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے، عام طور پر ان کے پاس زیورات ہی ہوا کرتے ہیں، تو اب اس صورت میں عورت کا جو شوہر ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے نام پر وہ قربانی دے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیوی کے نام پر قربانی نہیں دیتے اور بیوی صاحب نصاب ہے زیورات کے اعتبار سے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان زیورات کو پھر وہ بیچے، لیکن اپنی قربانی وہ ادا کرے۔ جب تک آپ صاحب نصاب ہیں آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو اگر اونٹ کی قربانی کی جا رہی ہے تو اونٹ میں ہے کہ 5 سال تو اونٹ کا ہو جانا چاہیے۔ 5 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہے تو اس اونٹ کی قربانی آپ نہیں دے سکتے۔ اور گائے اور بھینس وغیرہ کی قربانی اگر دے رہے ہیں تو اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی گائے وغیرہ ہے تو 2 سال کی ہو تبھی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ایک دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں۔ اور اگر بکریوں کی قربانی دی جا رہی ہے تو اس صورت میں سال بھر ہونا ضروری ہے ان بکریوں کا۔ سال بھر سے ایک دن بھی کم ہے تو قربانی ان کی جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی بکرا ہے جو کہ 6 مہینے کا ہے، لیکن جب اس کو دور سے دیکھا جائے تو اس کی جسامت بہت اچھی ہے اور دیکھنے پر سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس 6 مہینے کے بکرے کی قربانی جائز ہوگی، جبکہ وہ دیکھنے میں سال بھر کے جانور کی طرح دکھتا ہو۔ لیکن اگر نہیں دکھتا، کمزور دکھتا ہے، تو 6 مہینے کے بکرے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک اور ضروری مسئلہ بتاتی چلوں آخر میں، کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے نام پر قربانی کروائی ہے تو ہمیں خود ہی چھری چلانی ہوگی، ہم خود ہی جانور کے گلے پر چھری چلائیں گے، جانور کو ذبح کریں گے تو ہی وہ قربانی قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹی جب تمہارے جانور کی قربانی کی جائے تو تم وہیں موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ جیسے ہی زمین پر ٹپکتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت جس کے نام پر قربانی کی جا رہی ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نام پر اگر قربانی ہو رہی ہے تو آپ کا وہاں رہنا ضروری ہے، یعنی آپ اس جانور کو دیکھیں۔ لیکن ایسا کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کو ہی جانور ذبح کرنا ہے۔ اور عورتوں کے نام پر اگر قربانی ہو رہی ہو تو بہت سی عورتیں نازک دل کی ہوتی ہیں، وہ کس طریقے سے قربانی کر سکیں گی؟ اور اسی طرح سے عورتوں کو تو قربانی کرنے کی اجازت ہے بھی نہیں مرد کے ہوتے ہوئے، تو یہ بالکل فضول بات ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا بالکل غلط ہے کہ ہمارے نام پر قربانی کی جا رہی ہے تو ہمیں ہی جانور ذبح کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جانور چاہے کوئی بھی ذبح کرے، آپ کے نام پر جانور آیا ہے تو جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ کے نام پر پڑھی جائیں گی، قربانی ہو جائے گی، آپ کو ثواب ملے گا، اور اس ثواب کے اگر اور کوئی بھی حقدار ہے تو اللہ رب العزت ان کو بھی محروم نہیں کرے گا، کیونکہ کسی بھی نیک عمل میں جتنے لوگ حصہ لیتے ہیں ان تمام لوگوں کو حصہ ملتا ہے اور ان تمام لوگوں کو نیکیاں ملتی ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر کوئی غریب شخص ہے لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ میں جانور قربان کروں اللہ کی راہ میں، تو اگر وہ یہ کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا، لیکن ایسا اس پہ کرنا واجب نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس خود ہی رہنے کے لیے گھر نہیں، وہ خود ہی رینٹ کے گھر پہ رہ رہا ہے، اس کے پاس نہ ہی زمین جائیداد ہے، نہ ہی مال و دولت ہے، نہ ہی زیورات ہیں، کسی طرح سے وہ مالی اعتبار سے کسی طرح سے بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر اب اس پر قربانی تو تھی ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے اور وہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن اس کے لیے یہ کرنا ضروری نہیں تھا۔ اب اس نے خود سے ہی یہ نیت کی ہے تو اس نے خود ہی اپنے پر واجب کر لیا ہے، اور اب اگر واجب اس نے خود پر کیا ہے تو اسے کرنا ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص ہے جو کہ مالک نصاب نہیں ہے لیکن اس نے جانور خرید لیا کہ نہیں میں اس سال قربانی کروں گا اپنے نام پر، اور اب وہ جانور کسی وجہ سے مر گیا
یا وہ جانور گم ہو گیا تو چونکہ اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ مجھے اس سال قربانی کرنی ہے اپنے نام پر، اللہ رب العزت نے اس بندے پر فرض نہیں کیا تھا کہ تم قربانی کرو، کیونکہ وہ صاحب نصاب تھا ہی نہیں، وہ خود ہی غریب تھا، لیکن یہ خود ہی اپنے اوپر واجب کرتا ہے اور جانور خرید لے آتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ جانور اگر مر گیا ہے تو دوسرا جانور خریدے اور اس سال قربانی کرے، ورنہ جانور گم ہو گیا ہے تو اس کو تلاش کر کے لائے اور قربانی کرے، اس پر اللہ نے واجب نہیں کیا تھا۔ اور جب بندے خود پر کوئی چیز واجب کرتے ہیں تو اس میں پھر سہولت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی جانب سے جب کوئی چیز واجب اور فرض کی جاتی ہے تو اس میں بندوں کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں تاکہ ماہ ذی الحج کے آنے سے پہلے، قربانی کے آنے سے پہلے یہ مسائل عوام تک پہنچ سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔